اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر یحییٰ نوری۔ میں کل انشاءاللہ اپنی یونیورسٹی کے اندر ایک ورکشاپ کرانے لگا ہوں، اور اس ورکشاپ کا نام ہے فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، این آئیڈیل ماڈل آف لیڈرشپ۔ یہ ایک ریفلیکٹیو ورکشاپ ہوگی جس کے اندر ہم بہت سارے لوگوں کو کچھ ایکسرسائزز کروائیں گے، کچھ ان سے ریفلیکشنز کروائیں گے، ان کے خیالات کو پہلے کاغذ پہ منتقل کرائیں گے، پھر اس کے اندر کچھ چینجز کروائیں گے۔ مگر ظاہر ہے ایک ون وے لیکچر کے اندر یہ ساری ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، تو میں نے سوچا کہ بہت سارے میرے پڑھنے والے یہ چاہتے تھے کہ انہیں اس ورکشاپ میں شامل کیا جائے، ایک آن لائن ورژن کرایا جائے۔ آن لائن ورژن تو پتہ نہیں کب ہو پائے گا، لیکن یہ کہ ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا لیکچر آپ کے لیے اس موضوع پر ڈسکس کر لیا جائے، ریکارڈ کر لیا جائے۔ سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ ایک لیڈر ہیں؟ تو آپ کچھ سوچیں ہاں یا نہیں کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اور ہر شخص سے جس چیز کا وہ نگہبان ہے یا جن لوگوں پر وہ نگہبان ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آپ ایک لیڈر ہیں، چاہے آپ کے نیچے آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں، چاہے آپ کے ارد گرد آپ کے فیملی والے ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے ساتھی ہوں۔ اور ایک بات اور میں بتاتا ہوں، ایک صاحب ہیں جان سی میکسویل، وہ کہتے ہیں، وہ مختلف قسم کی لیڈرز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 360 ڈگری لیڈر۔ وہ شخص نہ صرف اپنے جونیئرز کے لیے لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی لیڈر ہوتا ہے جو اس کے بالکل برابر کے رینک کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سینئرز کے لیے بھی لیڈر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بھی جب کوئی مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اس پرٹیکولر معاملے میں پھنس گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ ایک لیڈر ہیں، یہ تو طے ہے۔ اب آپ اپنی لیڈری کو کیسے چلائیں گے، اس بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کس قسم کے لیڈر ہیں؟ تو جو لیڈرشپ کی سائنس ہے، جو سوشل سائیکالوجی ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مختلف قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ آپ مختلف قسم کے انداز سے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں۔ ایک لیڈر ہوتا ہے جناب جو کہ ٹرانزیکشنل لیڈر ہوتا ہے، وہ گیو اینڈ ٹیک پہ بلیو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی اگر آپ 1 روپے کا کام کریں گے تو میں 1 روپیہ آپ کو دے دوں گا، اگر آپ 10 روپے کا کام کریں گے تو میں 10 روپے آپ کو دے دوں گا۔ تو وہ اس سے زیادہ آگے کی نہیں سوچتا۔ پھر ایک دوسرا لیڈر ہوتا ہے جو کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتا ہے، یعنی جب اس نے ان کی کمان سنبھالی ہوتی ہے تو وہ کچھ اور ہوتے ہیں، جب وہ ان کو چھوڑ کر جاتا ہے تو ان کے اندر بہت امپروومنٹ آ چکی ہوتی ہے، بہت بہتری آ چکی ہوتی ہے، وہ ایک ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سرونٹ لیڈر ہوتا ہے، ایسا لیڈر جو کہ اپنے لوگوں کا خادم ہوتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک سفر میں جو میر کارواں ہوتا ہے، جو ان کا سردار ہوتا ہے، وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو یہ وہ والی لیڈرشپ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھائی، کر کے دکھائی۔ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کچھ کھلاتے تھے، کچھ پلاتے تھے تو آخر میں پیتے تھے۔ آپ نے سائمن سینیک کو بھی سنا ہوگا، وہ کہتا ہے لیڈرز ایٹ لاسٹ۔ تو یہ تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگلا کہ آپ ایک ایفیکٹو لیڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ اب اس سے پہلے کہ ہم اور آگے جائیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ سوچیں کہ آپ کے ذہن میں وہ کون سا لفظ آتا ہے جو لیڈرشپ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوگا انفلوئنس۔ تو لیڈرشپ از آل اباؤٹ انفلوئنس۔ آپ نے مائیکل ہارٹ کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے 100 ایسے لیڈرز کا ذکر کیا جن کو وہ اپنے اوپینین میں سب سے زیادہ انفلوئنشل سمجھتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس نے سب سے پہلے نمبر پر کیا، اور اس نے یہ لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اس انتخاب پر کچھ لوگوں کو ضرور اعتراض ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسپریچول لیول پر بلکہ اس کے علاوہ جو انتظامی لیول تھا، جس کو اس نے سیکولر لیول کہا ہے، یعنی انتظامی امور کے سلسلے میں، دنیاوی امور کے سلسلے میں، دونوں صورتوں میں بے انتہا کامیاب تھے۔ اور آپ کامیابی کا ایک عالم دیکھیں کہ اس زمانے میں ہمارے پاس
نہ یہ ڈیجیٹل ذرائع تھے کہ جس سے کسی شخص کی بات کسی دوسری جگہ تک پہنچ سکتی، بلکہ سارا کا سارا ورڈ آف ماؤتھ تھا، اور اس کے باوجود آج بھی اربوں لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور آپ پر جان چھڑکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے یعنی تمہارے لیے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے آپ بہترین انسان بن سکتے ہیں، آپ بہترین لیڈر بن سکتے ہیں، آپ بہترین شوہر بن سکتے ہیں، آپ بہترین باپ بن سکتے ہیں، آپ بہترین ساتھی بن سکتے ہیں، آپ جس فیلڈ میں ہیں، آپ بہترین تاجر بننا چاہتے ہیں، استاد بننا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ فالو کریں، آپ کے ایٹریبیوٹس اپنائیں، تو آپ کے اندر انشاءاللہ بہترین انسانوں والی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اب اگلا سوال آتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی خصوصیت ہے جو ایک لیڈر کو فالوورز سے ڈسٹنگوش کرتی ہے، یا لیڈرز اور فالوورز کے اندر مین فرق کیا ہوتا ہے؟ تو جناب وہ ہوتا ہے ویژن۔ اب میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن سے متعلق کچھ واقعات سناتا ہوں۔ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی غزوہ خندق میں، اور ایک بڑی سی چٹان آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی ہے کہ بھائی ہم سے یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر اندر اترتے ہیں اور چٹان پر ایک ضرب لگاتے ہیں، جس سے اس کا ایک حصہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے روشنی نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شام کے محلات کی چابیاں عطا کی گئیں۔ پھر ایک اور ضرب لگاتے ہیں، ایک اور حصہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فارس کے محلات کی چابیاں عطا کی گئیں۔ اور پھر ایک اور ضرب لگاتے ہیں اور باقی حصہ بھی جھڑ جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کے محلات کی چابیاں عطا کی گئیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کو چاروں طرف سے انتہائی خطرات کا سامنا ہے، اندر یہودی موجود ہیں، باہر کفار ایک ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے گھیر رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیا ویژن دے رہے ہیں؟ روم، ایران، یمن، یہ سب تمہاری دسترس میں ہوں گے۔ پھر آپ تصور کریں اس حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ضرور بے ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور کیا ہی لشکر ہوگا جسے قسطنطنیہ جو کہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور کیا ہی اس کا امیر ہوگا۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمارے بارے میں بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ویژن دیا تھا کہ جو تمام احادیث جو ہیں وہ غزوہ ہند کے بارے میں ہیں، کہ ہم یقیناً غزوہ ہند ایک وقت آئے گا کہ اس کو لڑیں گے اور اس میں سرخرو ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کتنا اسٹرانگ تھا ان لوگوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے، یہاں تک کہ آج تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، اپنے بارے میں۔ اور وہ ویژن کتنا اسٹرانگ تھا کہ ایک مرتبہ کفار مکہ مکرمہ میں حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ بھتیجا جو ہے یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ ان کو روکیں۔ آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو اس کے باوجود میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اتنی اسٹرینتھ تھی اس ویژن کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا، اتنا اسٹرانگ بلیف تھا۔ آپ تصور کریں کہ آپ کا ویژن کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ اپنے ویژن کے بارے میں ڈسکس کریں، ویژن کے بارے میں سوچیں، یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ آپ زندگی میں وہ کون سے ریلیشن شپس ہیں جو اپنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ ریلیشن شپس آپ کے اوبلیگیٹری ریلیشن شپس ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، یہ آپ کا اوبلیگیٹری ریلیشن شپ ہے، اس سے آپ دور نہیں جا سکتے۔ یہ کتنا اسٹرانگ ہے کتنا ویک ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا ایک ریلیشن شپ ہے اپنی ذات کے ساتھ، آپ اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ایک ریلیشن شپ ہے اپنی فیملی کے ساتھ، کلوز ترین فیملی جو ہے۔ ایک ریلیشن شپ ہے اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اور ایک ریلیشن شپ ہے اپنی ورک پلیس کے ساتھ۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ان تمام رولز کے لیے، ان تمام ریلیشن شپس کے لیے آج آپ ان پہ کہاں کھڑے ہیں۔ آج سے 5 سال بعد آپ ان تمام معاملوں میں کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور آج سے 10 سال بعد ان معاملات میں کہاں کھڑے ہوں گے۔ مرنے سے پہلے آپ ان معاملات میں کہاں تک پہنچنا چاہیں گے، یہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے۔ کیوں پہنچنا چاہیں گے جس لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ان سارے رولز کو بیلنس کیسے کریں گے، یہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے۔ مائل سٹونز کیا ہوں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا
کہ اب آپ آدھے راستے پہ پہنچ گئے ہیں، اب آپ نے راستہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اب اس معاملے میں آپ کو مزید کچھ نہیں کرنا، اب آپ اس کو مینٹین کریں گے، یہ سارا کچھ سوچنے کا کام ہے۔ یہ ہم ورک شاپ میں کرائیں گے، ظاہر ہے لیکچر میں آپ کو یہ سارا کچھ نہیں کرایا جا سکتا، لیکن آپ اس کو سوچ سکتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ مزید بھی بات ہوتی رہے گی، آب حیات میں ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ آب حیات کی باقی ایپیسوڈز دیکھیں گے تو آپ کو اس میں کافی کچھ اضافہ کرنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔